نمبر 2، مفتی صاحب نے کہا جی کہ میں نفس مسئلہ سمجھا بھی ہوں اور نفس مسئلہ سمجھاؤں گا بھی۔ اب مفتی صاحب نفس مسئلہ کیا سمجھے؟ کہتے جی آپ ابھی بھی اپنی بنیادی کتابوں سے ناواقف ہیں۔ میں نے جن کتابوں کے حوالہ جات پیش کیے مفتی صاحب نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ ٹچ کیسے کرتے کہ واقعتاً اس میں مسئلہ تو ایسے ہی تھا۔ مفتی صاحب نے کہا جی کہ آپ نے پہلے سیدہ صاحب کی قید نہیں لگائی تھی، جب ہم نے گرفت کی تو پھر آپ نے سیدہ صاحب کی قید لگائی۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے گرفت کی اور ہم نے سیدہ صاحب کی قید لگائی، اگر ہم نے سیدہ صاحب کی قید نہیں لگائی تھی تو آپ نے جواب دیتے ہوئے سیدہ صاحب کی قید کیوں لگائی تھی؟ مفتی صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ یہ سورہ فاتحہ کے وجوب کے قائل ہیں۔ پھر مفتی صاحب اپنا تبصرہ کرتے کہ فقہ حنفی میں نماز کے واجب کا مطلب یہ ہے کہ وہ رہ جائے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو فقہ حنفی میں نماز کے واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ رہ جائے تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مفتی صاحب تناقض کی آپ نے بات کی تھی تو میں یہاں عرض کر دوں، تناقض کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی شرائط ہیں؟ در تناقض 8 یعنی 8 شرائط ہیں تناقض کے لیے۔ مفتی صاحب میں نے اگر یہ کہا تھا کہ امام اور اکیلا آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ امام اور اکیلا آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ان کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے، وہاں پر ہر چیز یعنی 8 چیزوں میں وحدت پائی جاتی تو تب جا کر تناقض ہوتا۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ اگر امام اور اکیلا آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کر لے۔ آپ نے سجدہ سہو کی قید لگائی کیونکہ آپ بھی جانتے تھے کہ فقہ حنفی میں اگر امام اکیلا آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب میرا سوال یہ ہے پھر آپ عوام کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ اچھا پھر مفتی صاحب نے کہا نہیں جی آپ پھر بھی بنیادی کتابوں سے واقف نہیں ہیں، تو سجدہ سہو کی ابتدا آپ نے کی ہے، آپ نے گرفت نہیں کی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ سجدہ سہو نہ ہو تو نماز ان کے نزدیک بھی نہیں ہوتی۔ پھر مجھ سے کہتے ہیں جی نہیں، آپ بنیادی کتابوں سے واقف نہیں ہیں۔ آپ کی اس بدایع ثنائی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اما فی الاخریین فالافضل ان یقرأ فیہما بفاتحۃ الکتاب ولو سبح فی کل رکعۃ 3 تسبیحات مکان فاتحۃ الکتاب او سکت اجزأتہ صلاته ولا یکون مسیحا ان کان عامدا ولا سہو علیہ ان کان ساہیا۔ یہ عبارت ہے۔ مجھ سے کہتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ دونوں رکعات کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن اگر اس میں ہر رکعت میں 3 تسبیحات بھی کہہ دے فاتحہ کی جگہ یا خاموش کھڑا رہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 ہے۔ لکھتے ہیں آپ کا موقف اور آپ کی بنیادی کتاب کا موقف فرق دیکھیے گا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَالْأَفْضَلُ، 4 رکعتوں والی نماز ہو، یہ مقتدی کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ مقتدی کے لیے تو پڑھنا ہی درست نہیں نا، یہ امام کی اور اکیلے آدمی کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں آخری 2 رکعتیں فَالْأَفْضَلُ، افضل یہ ہے ان یقرأ فیہما بفاتحۃ الکتاب کہ ان کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھے، ولو سبح فی کل رکعۃ، اور اگر وہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہے ہر رکعت میں 3 تسبیحات 3 دفعہ سبحان اللہ مکان فاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کی جگہ پر، او ساکتا یا آخری 2 رکعتوں میں خاموش رہتا ہے، اجزأتہ صلاتہ، اس کی نماز درست ہے۔ آپ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے سجدہ سہو بھی نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کی کتاب اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر وہ فاتحہ نہ پڑھے خاموش کھڑا رہے آخری 2 رکعتوں میں اس کی آخری 2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ مفتی صاحب اب آپ کی 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور غلط ہے، میں اپنا مسئلہ تو بعد میں بیان کروں گا۔ دیکھیں پہلے آپ نے کہا جی فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ اگر وہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے بشرطے کہ سجدہ سہو کر لے۔ یہاں آپ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اگر وہ آخری 2 رکعات کے اندر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یہاں تو سجدہ سہو نہیں ہے، احناف کے نزدیک تو یہاں سجدہ سہو نہ بھی کیا جائے، جو یہ عبارت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی کیا جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نے تناقض کی بات چھیڑی تھی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں وحدت پائی جاتی ہے؟ یہ جو دونوں مسئلے ہیں کیا یہ دونوں مسئلے ایک ہی ہیں؟ یہ مفتی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے اپنی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ جو فاتحہ نہ پڑھے
اور سجدہ سہو بھی نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی، اس مسئلے کا تعلق پہلی 2 رکعت کے ساتھ تھا۔ فاتحہ نہیں پڑھی اور اس کی نماز ہو گئی، اس کا تعلق آخری 2 رکعت کے ساتھ ہے۔ جب یہ مسئلہ آخری 2 رکعت کا ہے، وہ پہلی 2 رکعت کا تھا، تو پھر آپ نے عوام کو دھوکہ کیوں دیا؟ یہ آخری اور 2 والا چکر تو میں بعد میں حل کروں گا نا، کیونکہ اصل میں نماز اسی کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ اسی کتاب میں یہ لکھا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، انہ قال صلاۃ المسافر رکعتان و صلاۃ الجمعۃ رکعتان، یہ 2 رکعت۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ فرمایا کہ فرضت الصلاۃ فی الاصل رکعتین، اصل میں جو نماز تھی وہ 2 رکعت تھی، الا المغرب فانها وتر النہار، اس لیے کہ وہ دن کے وتر ہے، ثم زیدت فی الحضر، پھر حضر میں اس میں زیادتی کر دی گئی، تو اصل رکعت تھی وہ 2۔ پہلا جو آپ نے مسئلہ بیان کیا وہ پہلی 2 رکعت کے متعلق تھا، دوسرا جو مسئلہ بیان کیا وہ دوسری 2 رکعت کے متعلق تھا، تو آپ نے یہاں بھی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اسی بجائے جو کتاب ہے، اگر کاش آپ اس کو پورا پڑھ لیتے تو پھر میرے خیال میں یہ مسئلہ نہ پیش آتا۔ اسی کتاب میں یہ لکھا ہے وَلَوْ سَهَا عَنِ الْفَاتِحَةِ فِيهِمَا أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا أَوْ عَنِ السُّورَةِ فِيهِمَا أَوْ فِي إِحْدَاهُمَا، کہ اگر اس نے سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا، ان دونوں میں بھول گیا، یا ان دونوں میں سے ایک میں، یا سورت سے، یا ان دونوں میں سے ایک میں، تو فعلیہ السہو، تو فرمایا اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ رہ جائے تو سجدہ سہو لازم ہے، اور اگر آخری 2 رکعتوں میں اس نے صرف تسبیح پڑھی اور اس نے اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ یہاں بھی آپ نے دھوکہ دیا۔ آگے عبارت یہ تھی جو عبارت آپ نے پڑھی ہے کہ روا ابو یوسف عن ابی حنیفہ انہ مخیر بین قراءۃ الفاتحۃ والتسبیح والسکوت وہذا جواب ظاہر روایتی وہو قول ابی یوسف و محمد، یہ امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو صحیح قول ہے وہ نیچے نقل ہے، اس میں آتا ہے کہ ان ترک الفاتحۃ عامدا کان مسیئا و ان کان ساہیا فعلیہ سجدۃ السہو، اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ پھر یہ جو مسئلہ ہے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے، یہ فقہ حنفی کا نہیں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، نیچے باقاعدہ نقل ہے کہ روینا عن علی و ابن مسعود رضی اللہ عنہما انہما کانا یقولان ان المصلی بالخیار فی الاخریین ان شاء قرأ و ان شاء سکت و ان شاء سبح، کہ نماز پڑھنے والے کو آخری 2 رکعت میں اختیار ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان شاء قرأ و ان شاء سکت و ان شاء سبح، اگر چاہے تو قرات کرے، اگر چاہے تو خاموش رہے، اگر چاہے تو وہ تسبیح کر لے۔ اس لیے مفتی صاحب میری گزارش ہے کہ آپ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نے دونوں مسئلے مکس کر دیے، اسی کہتے ہیں مبحث خلط، آپ نے ملط کر دیے دونوں مسائل، ٹھیک ہے۔ میرے دلائل کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا،